ترجیح نہ دیتے، جس طرح ابن ماجہ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مثل الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبولے، جتنا سمندر کا پانی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا ہے، اور جتنا پانی سمندر کے اندر باقی بچ گیا ہے وہ آخرت کی مثال ہے۔ مسلمان مومن کو اللہ نے حکمت دی ہے، اللہ نے دانائی دی ہے، وہ دنیا کی خاطر اپنے دین کو برباد نہیں کرتا، وہ دنیا کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، وہ دنیا کی خاطر اپنے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ وہ دنیا تو کماتا ہے لیکن اپنی ضرورت کی خاطر، وہ دنیا تو حاصل کرتا ہے لیکن اپنی ضروریات کی حد تک، وہ دنیا کی خاطر دین کو پسے پشت نہیں ڈالتا، وہ دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت نہیں ڈالتا۔ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرتی ہے، اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزرتی ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق، اس کی عبادت کا طریقہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، نہ وہ رسم و رواج پر چلتا ہے، نہ وہ عقیدہ توحید کو چھوڑ کر کفر اور شرک کے راستوں پر چلتا ہے، نہ وہ سنت حدیث کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات اور رسم و رواج کے پیچھے چلتا ہے، نہ اس کا مطمع نظر اس کی برادری، قوم اور قبیلے کے رسم و رواج ہوتے ہیں، نہ اس کے نزدیک اس کا جناب اس کا فرقہ، اس کی جماعت، اس کا گروہ اہم ہوتا ہے، بلکہ اس کے نزدیک کیا چیز اہم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اور یقیناً اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا مال ہونے کے باوجود، صحابہ کرام کے پاس اتنا مال ہونے کے باوجود، اتنی جائیدادیں، اتنی پراپرٹی، اتنی وراثت ہونے کے باوجود، اتنا بڑا بڑا بزنس اور اتنے بڑے بڑے کاروبار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو پسے پشت نہیں ڈالا۔ وہ جہاد کے میدانوں میں ہیں تو پھر بھی اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، وہ اپنے زمیندار اور کھیتی باڑی کے اندر پھر رہے ہیں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، وہ اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی فرما بردار بن کر وہ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، پھر بھی فرما بردار بن کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے دور رہتے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ کسی بھی موقع پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ذرا سے بھی کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ دنیا کی خاطر بندہ اپنے دین کو بھول جائے، دنیا کی خاطر بندہ اسلام کو بھول جائے، دنیا کی خاطر دنیا بنانے والے کو بھول جائے، مخلوق کی خاطر خالق کو بھول جائے، رزق کی خاطر رازق کو بھول جائے، لوگوں کی خاطر سجدہ کرنے اور کروانے کو بھول جائے، سجدہ کرنا بھی بھول جائے اور سجدہ کروانے والے ذات رب العالمین کو بھی بھول جائے۔ حالانکہ وہ دنیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا کی قدر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے۔